مغرب کے بعد سے عشاء تک جو بیان ہوا اس میں دو باتیں بیان کی گئی۔ نمبر ایک، ہم پورے مسلمان بنے، پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، پورا اسلام ہماری زندگی میں۔ یہ کوشش ہے، اسی لیے اس کی تفصیل ہوتی رہتی ہے اور ہوگی انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ بتائی گئی تھی، بہت مفید بات، بہت ضروری بات، کہ ہم اپنی سوچ مسلمانوں جیسی سوچ بنائیں، اسلامی سوچ بنائیں، دینی سوچ بنائیں، اپنی صحابہ جیسی سوچ ہو ہماری، نبیوں والی جیسی سوچ ہو ہماری۔ اگر ہماری سوچ یہود و نصارہ جیسی ہوگی تو ہمارے اعمال دینی اور اسلامی نہیں ہو سکتے، انہی جیسے ہوں گے، پکی بات ہے۔ اگر ہماری سوچ ہندوؤں جیسی ہوگی، سکھوں جیسی ہوگی، تو ہمارے اعمال بھی انہی جیسے ہوں گے۔ اسلامی سوچ تو دو چیزیں، ایک تو ہمارے اندر یہ جذبہ ہو کہ ہماری زندگی پوری اسلام کے مطابق ہو، یا یوں کہو ہماری زندگی میں پورا اسلام ہو اور ہماری سوچ اسلامی ہو۔ اس کی کافی تفصیل، کافی مثالیں میں نے مغرب کے بعد بیان کی تھی، اب تو میں یہاں جو کتاب پڑھی جا رہی ہے اس کی اسلامی سوچ کیسے ہوگی؟ جب ہم قرآن پاک کا ترجمہ سنیں گے، اس کی تفسیر سنیں گے، احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی جو تفسیر فرمائی ہے اور جو احکام کی تفصیل بیان کی ہے، جب ہم وہ سنیں گے، جن کی سوچ قرآنی ہو، جن کی سوچ نبیوں والی ہو، جن کی سوچ دینی ہو، ان کا عمل بھی دینی ہو، ان کی صحبت میں ہمارے اندر بھی وہی سوچ پیدا ہو۔ اب بیان چل رہا ہے ایمان کی شاخیں، ایمان کے تقاضے۔ جب انسان کے اندر ایمان کامل ہوتا ہے تو اس کے اعمال کیسے ہوتے ہیں، اس کے اخلاق اور عادات کیسے ہوتے ہیں، اس کی باتیں کیسے ہوتی ہیں۔ یہ تو یوں کہو، یا یوں کہو کہ جب یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی جب ایمان کامل ہوگا، اور جب تک یہ چیزیں پیدا نہ ہو اس وقت تک ایمان کامل نہیں۔ اس میں سے ایک بات ہے صبر، اس کے بارے میں پچھلے مہینے میں بیان تو نہیں ہوا؟ ہاں، صبر انسان کی عادت، صبر کی عادت، انسان کا مزاج صبر کا مزاج ہو، صبر کا مزاج۔ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے کا بار بار حکم دیا ہے، صبر کرنے والوں کا بدلہ قرآن پاک میں، حدیث پاک میں ذکر کیا ہے۔ یہ آیات سناؤں گا، جو اللہ دل میں ڈالے گا، جس کا تقاضا پیدا ہوگا وہ بتاؤں گا۔ پہلے میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ قصہ، ہمارے بعض بھائی یوں کہتے ہیں کہ صرف قرآن پاک کا ترجمہ ہو، صرف حدیث ہو۔ ہاں، ہم بھی اس سے اتفاق رکھتے ہیں، لیکن قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنا بھی تو چاہیے۔
حدیث پاک کو سمجھنا بھی تو چاہیے. اگر ہم کسی صحابی کا قصہ بیان کر کے قرآن پاک کی آیت کا مطلب سمجھا دیں، حدیث پاک کا مطلب سمجھا دیں، یا صحابہ کے علاوہ دوسرے اولیاء اللہ کے قصے بیان کر کے ہم حدیث کا مطلب سمجھا دیں، آیت شریفہ کا مطلب سمجھا دیں، تو یہ حدیث ہی سنائی گئی ہے، یہ آیت ہی سنائی گئی ہے، یہ قصہ تو اس کو سمجھانے کے واسطے بتایا گیا. کچھ باتیں ہیں جو معتبر علماء سے معتبر کتابوں میں نقل چلی آ رہی ہے. ایک شخص نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا. خواب دیکھنے والے نے ان سے پوچھا کہ آپ دوسرے عالم میں چلے گئے ہیں، دوسرے عالم میں چلے گئے ہیں. میں بار بار عرض کر رہا ہوں، اسلامی سوچ، اسلامی نظریہ، ہم کبھی عالم ارواح میں تھے جہاں روحیں رہتی ہیں، پھر وہاں سے اس عالم دنیا میں آئے، پھر یہاں سے عالم برزخ میں منتقل ہو جائیں گے جس کو قبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یا جس کو علیین سجین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے عالم آخرت میں منتقل ہو جائیں گے، لاسٹ، پھر اس کے بعد کچھ نہیں. ہاں تو شیخ سے پوچھا کہ جس عالم میں آپ ہیں، جہاں اب آپ ہیں، یہاں آپ نے کن لوگوں کو سب سے اچھی حالت میں دیکھا؟ سوال بہت اچھا ہے. سہارنپور میں کون لوگ سب سے زیادہ خوشحال ہیں؟ کیا کاروبار کرنے والے سب سے زیادہ خوشحال ہیں؟ یہ سوال اگر کوئی کرے تو مناسب ہے. تو انہوں نے فرمایا سب سے زیادہ اچھی حالت میں نے علماء کو دیکھا یہاں. پھر فرمایا اس کے بعد کن لوگوں کو دیکھا؟ کہ صبر کرنے والوں، صبر کرنے والوں. اب آپ دیکھو کہ صبر کا اجر کتنا ہے، صبر کا ثواب، صبر کا انعام، صبر کا بدلہ کتنا ہے. ہم نے یہ قصہ آپ کو ویسے ہی نہیں سنایا، بلکہ ہم نے یہ قصہ آپ کو ایک آیت کا مطلب سمجھانے کے لیے سنایا. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا، بغیر کسی گنتی کے، بغیر کسی تعداد، بغیر کسی حساب کے. ہاں دوستو، ایک بات سوچا کرو، اس دنیا میں کتنے دن رہنا ہے؟ اس دنیا میں صاحب ہم جب جائیں گے تو کیا ساتھ جائے گا؟ ہم یہاں بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمارے کام کیا ہوگا؟ ساتھ جائے گا تو ایمان اور اعمال جائیں گے ساتھ، اور کام آئے گا تو ایمان اور اعمال کام آئے گا، بس فقط، اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں. یہاں دنیا میں تو کتنے بڑے عہدے پر تھا، کام نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے عذاب اور پکڑ کا سبب بن جاوے. تو کتنا دولت مند تھا، کام نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے عذاب اور سزا کا سبب بن جائے. تو کون سی کتنی اچھی کالونی میں رہتا تھا، کتنا صاف ستھرا، کتنا خوبصورت شاندار تیرا مکان تھا، کام نہیں آئے. بار بار سوچو، اعمال سے جو ہمیں غفلت ہے اس کے کچھ اسباب ہیں. الحمدللہ ایمان پکا، ہاں، لیکن ایمانی صفات
نہیں، اعمال میں کمی ہے، اور یہ کمی یہی ہے کہ سوچ کچھ اور بنی ہوئی ہے۔ یہ سوچ کے صبر بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ زیادہ نہیں سناتا، بعض اس پہ ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ واہ واہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ اللہ رب العزت نے یہاں اس میں یوں ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کیسا آزمائیں گے؟ تمہارے اوپر کچھ خوف مسلط کر کے کہ تم ڈرے ڈرے زندگی گزارو گے۔ جیسا کہ اب کچھ صورتحال ایسی ہے، کہاں موب لنچنگ ہو جاوے، کب دہشت گردی میں نام آ جاوے، کب مکان پہ بلڈوزر آ کے کھڑا ہو جاوے، کب مسجد پہ بلڈوزر آ کے کھڑا ہو جاوے، کب یوں کہہ دیا جاوے کہ نکل جاؤ ہندوستان سے، تم ہندوستانی نہیں ہو۔ ایک خوف کی زندگی اور ایک ڈرے ڈرے سہمے سہمے کی زندگی۔ لَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور ہم تمہیں آزمائیں گے تمہارے مال کم کر کے۔ محنت خوب کرو گے، آمدنی ہونے کی نہیں، باغ زمین دکان تجارت چھن جائے گی، یعنی کوئی بھی صورت پیش آ سکتی ہے، مال کم کر، نقص من الاموال والانفس، اور تمہاری جانوں میں کمی کر کے۔ جان میں کمی، اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے، اولاد ہوئی تو ہے لیکن زندہ نہیں رہتی ہے۔ پیداوار بچوں کی کم ہو رہی ہے، موت زیادہ ہو رہی ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ثمر کے معنی آتے ہیں پھل، اور پھل کم کر کے۔ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا، بعض اوقات انسان کی یہ آزمائش ہوتی ہے کہ محنت بہت کرتا ہے، آمدنی بڑی کم ہوتی ہے، کھیتی کی پیداوار کم ہو گئی، باغات کی پیداوار کم ہو گئی۔ اب اس کے بعد دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ نمبر ایک، جو ان حالات پر صبر کریں گے۔ نمبر دو، جو ان حالات پر صبر نہیں کریں گے۔ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے نہ اللہ کی شکایت کریں گے، اللہ کا شکوہ شکایت نہیں ہوگا، نہ ناجائز تدبیر کریں گے، نہ ہر وقت اس کا تذکرہ ہی کریں گے، ہر وقت اپنی بدقسمتی کا ذکر، ہر وقت اپنی بدقسمتی کا ذکر۔ ہاں، وہ دعا خوب کر سکتے ہیں، یہ صبر کے خلاف نہیں۔
وہ محنت خوب کر سکتے ہیں، یہ صبر کے خلاف میں جیسے حالات ہیں ان کو برداشت کرنا ہے، برداشت۔ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہو، ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا جس سے مصیبت اور بڑھ جاوے، یہ صبر ہے۔ جو ایسا کریں گے وہ صبر کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ کائیں کی خوشخبری؟ اللہ نے یہاں کچھ نہیں بیان کیا کہ کہیں کی خوشخبری سنا، کیا اللہ دینے والے ہیں، کیا دیں گے، بس اتنی بات سنو۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ہاں۔ اس کے بعد خطاب خاص طور سے علماء طلباء کو اور عام طور سے سب کو، چونکہ آج کل میڈیا جو ہے، انٹرنیٹ جو ہے، اس پہ اتنی خرافات ہے کہ اپنے ایمان کا اور اپنی علمی یعنی دینی سوچ کا بچانا مشکل ہو رہا ہے۔ ہاں، اللہ نے کیا فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ۔ یہ اللہ کے رسول کی ذمہ داری لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا کہ صبر کا کیا اجر ہے، کیا انعام ہے، پھر انہوں نے وہ امت کو سنایا۔ اسی کو ہم حدیث کہتے ہیں، اسی کو ہم تفسیر کہتے ہیں، قرآن پاک کی تفسیر کہتے ہیں۔ تو حدیث کا بھی بڑا درجہ ہے۔ حدیثوں کا انکار نہیں، جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں وہ مومن نہیں ہے۔ جی، انکار حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی مقرر کیا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیں۔ پھر صبر کرنے والوں کی ایک صفت اور بیان کی، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب ان کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، چاہے ان کی جان میں پہنچے، یہ بیماریاں لاحق ہو گئی، چاہے مال میں پہنچے، چاہے کسی اور میں کوئی مصیبت اور کوئی تکلیف پہنچے، تو وہ اس وقت اللہ کا شکوہ شکایت نہیں کرتے، بلکہ یوں کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ ہی کے ہیں اور ایک دن اللہ ہی کے پاس لوٹ کر ہم جائیں گے، اور یہ جو سب حالات ہیں یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اب دو باتیں سنو۔ نمبر ایک، جب ہم یہ سوچیں گے جو بھی کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو رنج غم کم ہو جائے گا، تکلیف کا احساس کم ہو جائے گا۔ اور اس لفظ کی بھی، اس جملے کی بھی ایک خاصیت ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس کی بھی خاصیت یہ ہے کہ جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو اس سے رنج غم مصیبت کا احساس کم ہوتا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا۔ اگلی بات سنیے، وہی سنانے کے لیے میں آپ کو یہ پوری آیت سنا رہا ہوں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی لوگ ہیں، کون؟ جو ان حالات پر صبر کرنے والے ہیں، جو مصیبت کے وقت انا للہ وانا الیہ راجعون کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جن پر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پہلے فرمایا رحمت نازل ہوتی ہے، پھر فرمایا خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ جیسا جیسا کوئی صبر کرنے والا ہوگا، جیسے جیسے حالات ہوں گے۔ اور پھر اگلی بات بھی سنو، اب ماشاءاللہ بڑے دھیان سے سن رہے۔
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ سیدھی راہ پر ہیں، یہی لوگ صحیح راستے پر ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ کون؟ جو مصیبت میں صبر کرنے والے ہیں، جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اور اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر صبر کرنے والے ہیں، یہی سیدھی راہ پر ہیں۔ بے صبری کرنے والا سیدھی راہ پر نہیں ہے، اللہ کی شکایت کرنے والا، شکوہ کرنے والا، وہ صحیح راستے پر نہیں ہے۔ اور بھی قرآن پاک میں بہت جگہ ہے، بہت جگہ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کی بڑی تعریف فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایمان کا تقاضا ہے، صبر ایمان کا تقاضا ہے، صبر ایمانی صفت ہے، صبر مومنوں کی صفت ہے۔ یہ بات آپ نے خوب اچھی طرح سمجھی۔ ہاں، اب اور بھی بات سنو، علماء دھیان دیں، سب دھیان دیں۔ ہم بہت مرتبہ بولتے ہیں ایمان کامل، ایمان کامل، مضبوط ایمان، کامل ایمان۔ تو وہ مضبوط ایمان کون سا ایمان ہوتا ہے اور کامل ایمان کون سا ایمان ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جس میں ایمانی صفات پائی جاتی ہیں، صبر، شکر، تواضع، اخلاص، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، یہ وہ ہوتا ہے۔ اور ایمان ناقص کون سا ہوتا ہے؟ جس میں ایمانی صفات نہیں ہوتی۔ اس مومن کا ایمان کمزور ایمان ہوتا ہے جس میں ایمانی صفات نہیں ہوتی۔ علماء کو ایک بات اور بتا دوں، عوام تو سمجھ نہیں پائیں گے، ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، وہ ہے نفس ایمان، وہ ایک تصدیق ہے، تصدیق ایک اس کا پیمانہ ہے، بس یہ، اس سے اوپر کچھ نہیں، اس سے نیچے جاتا ہی ایمان ختم۔ کمیت اور ایک کیفیت، ایمانی کیفیت بڑھتی رہتی ہے جس کی کوئی حد نہیں، ایمان کامل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے تواضع، یہ عربی کا لفظ ہے، جیسے آپ نے صبر کے معنی سمجھے، تواضع کے معنی بھی سمجھا۔ میں خاص طور سے علماء کو متوجہ کروں گا، سب سنیے آپ۔ تکبر کے معنی کیا ہیں؟ زور زبردستی بڑا بننا، باب تفاعل کی خاصیت ہے یہ، زور زبردستی بڑا بننا، بڑا نہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا، بڑا نہ ہونے کے باوجود سب سے اپنے آپ کو بڑا منوانے کی کوشش کرنا، اس کو کہتے ہیں تکبر۔ ہاں، اور تواضع، بڑا ہونے کے باوجود چھوٹا بن کر رہنا، بڑا ہونے کے باوجود چھوٹا بن کر رہنا۔ مثال کے طور پر مسجدوں میں جھاڑو لگانا چھوٹے آدمیوں کا کام ہے۔ ایک آدمی کے اندر تواضع یہ ہے کہ بڑا ہونے کے باوجود وہ مسجد میں جھاڑو لگاوے، چھوٹا بن کے دکھاوے، یہ ہے تواضع۔ بڑے لوگوں کو پہلے سلام کیا جاتا ہے، بڑے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پہلے سلام کیا جائے، ہمیں سلام کیا جائے، چھوٹے لوگ پہلے سلام کرتے ہیں۔ تواضع کیا ہے؟ بڑا ہونے کے باوجود چھوٹا والا کام کرنا، یعنی پہلے سلام کرنا۔ بڑے لوگوں کی بات مانی جاتی ہے، چھوٹوں کی نہیں مانی جاتی۔ تو بڑا آدمی اپنی بات کو منوانے پر پوری طاقت لگاتا ہے، اصرار کرتا ہے، نہ مانی جاوے تو ناراض ہوتا ہے۔ اب تواضع کیا ہے؟ تواضع یہ ہے کہ اگر نہیں بھی مانی گئی تو وہ چپ ہو جاتا ہے۔ دیکھو، مجھے امید ہے کہ تواضع اور تکبر کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ ایمانی صفت ہے،
رحمت، مخلوق پر رحمت اور شفقت، مخلوق پر رحمت اور شفقت، یہاں مخلوق لفظ ذکر کیا، مخلوق میں سب آ گئے۔ میں سمجھانے کے واسطے آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ وبرکاتہ، بیماری اور بڑھاپا تھا، ایک چھوٹا سا ایسا رومال رکھتے تھے، تو دیکھو اٹھ کے بیٹھنا اور بیٹھ کے اٹھنا بڑھاپے میں بڑا بھاری کام ہے، بہت بھاری کام ہے۔ حضرت کو کسی وجہ سے اپنا ہاتھ خالی کرنا تھا، تو اوپر سے ہی رومال نہیں چھوڑا یوں، بلکہ کافی جھک کے بالکل زمین کے قریب ہاتھ جا کے یوں آرام سے رکھا۔ ہاں، ان کی تو باتیں الگ تھی۔ حضرت نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، ایک بڑا دروازہ ہے، وہاں بھیڑ مری ہوئی پڑی تھی، ماری دیں ان کو تو آج مار بھی دے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ حضرت نے کہا بھائی ان کو ذرا ایک طرف کو کر دو، لوگوں کے آنے جانے سے کچلی جاویں گے، تو مر گئی تھی، اب ان کو کیا تکلیف ہوتی، کوئی تکلیف نہیں ان کو۔ سب چیزوں پر جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے سب پر رحمت و شفقت۔ چلو حضرت ہی کا ایک قصہ سنا دوں میں آپ کو۔ سردی کا موسم تھا، اندر گھر میں بیوی کے پاس رات میں دیر سے پہنچے، محترمہ سو گئی تھی، اور حضرت کی جو چارپائی تھی اس چارپائی پہ، اس بستر پہ بلی بیٹھ کے جا گیا۔ نہ تو پیرانی صاحبہ کو، امی جان کو اٹھایا، جن کی نیند میں خلل ہو گیا، نہ بلی کو اٹھایا کہ اس کے آرام میں خلل ہوگا۔ بستر چارپائی اور پائی گھر میں بہت ہوتے ہیں، لیکن ضرورت کے تو باہر نکالے جاتے ہیں، باقی اپنا رکھے رہتے ہیں جہاں رکھے رہتے ہیں، اور کوئی دوسرا لحاظ بھی نہیں تھا۔ جو چادر آپ اوڑھتے تھے سردی میں، بس پوری رات دیوار کے کمر لگائے اور وہ چادر اوڑھے ہی بیٹھے رہے۔ شفقت، مخلوق پر شفقت۔ حدیث کے واقعے بھی سناؤں گا میں آپ کو، اور ایک قصہ سنایا کرتے تھے حضرت مولانا، ایک بزرگ سفر میں تھے، جب انہوں نے واپس گھر پہنچنے کا ارادہ کیا تو سوچا کہ بچوں کے لیے کچھ چیز لے لیں۔ وہ بھائی اب تو پتہ نہیں کیا کیا بازار میں ڈھیر لگے پڑے ہیں، تو انہوں نے سوچا بورا لے لو بچوں کے واسطے، بورا میٹھا، بورا لے لیا، جو بھی لیا۔ بڑا سادہ زمانہ تھا، چادر کے ایک پلے میں باندھ کے اور کندھے پہ ڈال کے چل دیے۔ گھر پہنچ کر چادر کا پلہ کھولا اور بورا نکالا، محترمہ کے حوالے کر دیں۔ اس دوران اس میں ایک چیونٹی دیکھی، ہاں فرمایا بند کر دو اس کو، بند کر دو، بند کر دو۔ اس چیونٹی کو اسی میں بورے میں ہی
بند کر کے اور پھر چادر کے پلے میں باندھ کے واپس گئے، وہیں واپس گئے جہاں سے بورا خریدا تھا، اور چادر کھول کے بورا کھول کے اس میں سے وہ چیونٹی نکال کے وہاں چھوڑ کے پھر گھر آئے۔ پتہ نہیں کتنا سفر طے کیا ہوگا، ایسا پتہ نہیں۔ پوچھ تاچھ سے پتہ چلی جاوے، ابھی تو آپ آئے تھے پھر وہ واپس چلے گئے، کیوں گئے تھے آپ، کیا بات ہو گئی تھی؟ تو میرے بھائیوں، یہ اپنی بڑائی اور تعریف کے واسطے نہیں، آنے والی نسلوں کے لیے، موجودہ نسل کے لیے رہنمائی اور ہدایت کے واسطے بیان کر دیتے ہیں اپنے خاص قصے بھی، اپنے راز بھی۔ تو بتلایا کہ دراصل گھر آنے کے بعد میں نے بورے میں ایک چیونٹی دیکھی، تو میرا خیال یہ ہوا کہ یہ اگر چیونٹی ہے تو اس کا چیونٹا وہاں پریشان ہوگا، اور اگر یہ چیونٹا ہے تو اس کی چیونٹی وہاں پریشان ہوگی، تو میں سے وہیں چھوڑ جاؤں، دونوں اپنے پاس مل جائیں۔ پیارے بھائی، مخلوق پر شفقت۔ چلو اب آتے ہیں حدیث پر ہی۔ مخلوق پر شفقت۔ ایک فاحشہ عورت تھی، رنڈی جس کو بولتے ہیں، وہ چلی جا رہی تھی، اس نے کنویں کے پاس ایک کتے کو تڑپتے ہوئے دیکھا، گویا کہ بس اب اس کی جان نکل جائے گی، تو اس نے اپنا موزہ، یہ چرمی موزہ ہوتا ہے نا، چمڑے کا موزہ ہوتا ہے، وہ پیر میں سے نکالا اور اپنے دوپٹے وغیرہ میں کسی چیز میں اس کو باندھ کے کنویں میں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا۔ کتا پیاس کی وجہ سے ہی تڑپ رہا تھا، اس کو پانی ملا، اس کا حلق تر ہوا، اس کی سانسیں درست ہو گئی، ٹھیک ہو گئی۔ اللہ تبارک جب وہ مری تو اللہ تبارک تعالیٰ، ایمان تو تھا، اعمال خراب تھے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے ہماری ایک مخلوق پر رحم کیا، اور میں ارحم الراحمین ہوں، تو میں اس کا زیادہ حقدار ہوں کہ تجھ پر رحم کروں۔ اللہ نے اس کے سب گناہ معاف کر دیے، بخش دیا، سب گناہ معاف کر دیے، بخش دیا۔ ایک بڑھیا تھی جس نے بلی پال رکھی تھی، نہ وہ اس کو پورا کھانا پانی دیتی تھی، نہ اس کو باہر جانے دیتی تھی کہ وہ خود جا کے کھا پی آوے کہیں، اسی وجہ سے وہ مر گئی۔ وہ نیک جتنی تھی، ہر نیک عمل کا ثواب اپنی جگہ ملے گا، گناہ معاف بھی ہو سکتا ہے، سزا بھی ہو سکتی ہے، تو اللہ نے یہ سزا اس کی معاف نہیں کی، اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں بھیجا۔ مخلوق پر شفقت۔ بعض بچے خاص طور سے اور بعض چچے بھی، بڑے بھی، ہاتھ میں لاٹھی ہے، کتا بیٹھا دیکھا، خام کے ڈنڈا مار دیا۔ بچے خاص طور سے ٹولہ ٹھامے اور کتے کے مار دیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر اس کو بھگانا ہے تو دوسرا ذریعہ بھی ہے، دوسرا طریقہ بھی ہے، نہ ڈنڈا مارو نہ پتھر مارو، بھگا دو اس کو۔ جی ایسے ہی پرندوں کو اور دوسرے جانوروں کو خام خواہ کی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ بعض لوگ اس طرح کے پرندے جن سے کوئی منفعت وابستہ نہیں ہے لیکن شوق میں پالتے ہیں،
گھروں میں ان کو قید رکھتے ہیں، پنجرے میں ان کو قید رکھتے ہیں، صرف اپنا شوق پورا کرنے کے لیے۔ تیرا شوق پورا ہو رہا، ان کی زندگی خراب ہو رہی۔ تو جس جانور سے، جس پرندے سے، مثلا مرغی ہے، اس سے ایک منفعت وابستہ ہے، تو اس کی راحت کا خیال رکھتے ہوئے اس کو پالو گھر میں۔ لیکن کبوتر، اس سے کیا فائدہ بتاؤ؟ تتر، اس سے کیا فائدہ بتاؤ؟ جن جانوروں سے، پرندوں سے کوئی خاص منفعت وابستہ نہیں ہے تو ان کو باندھ کر مت رکھو، قید مت کرو۔ یہ ہے شفقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت موقعوں پر بہت سی تعلیم فرمائی ہے۔ ایک تعلیم یہ فرمائی، اس زمانے میں گھوڑوں پر سفر ہوتا، سواری کے لیے گھوڑے استعمال ہوتے، سواری کے لیے اونٹ استعمال ہوتے۔ اب ایک سوار ادھر سے آیا، ایک سوار ادھر سے جا رہا، دونوں اپنا گھوڑا روک لیا، اور وہ بھی اپنے گھوڑے پہ بیٹھا، وہ بھی اپنے گھوڑے پہ بیٹھا، اور گھنٹوں ہو کے بات کرتے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، دونوں نیچے اتر جاؤ، نیچے اتر کے بیٹھ کے بات کرو، اسے بھی گھوڑے کو آرام ملے گا۔ گھوڑا تو سفر طے کرنے کے واسطے ہے، وہ کوئی ممبر نہیں ہے، وہ کوئی کرسی نہیں ہے۔ یہ بہت ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی شفقت کی، مخلوق پر شفقت کی۔ اپنے جو پالتو جانور ہیں، چاہے وہ بیل ہے، بھینس ہے، بکری ہے، دھوپ کے وقت جب ان کو دھوپ کی ضرورت ہو تو دھوپ میں باندھو، جب سائے میں باندھنے کی ضرورت ہے تو سائے میں باندھو، ان کے کھانے کا، پانی کا، ان چیزوں کا دھیان رکھو۔ بھینسا ہو، بیل ہو، اونٹ ہو، گھوڑا ہو، جو بھی استعمال کرتے ہیں جانور، اس وقت ان کی طاقت سے زیادہ کام مت لو۔ تو یہ ہے مخلوق پر شفقت۔ اور یہ پہلے ایک دو واقعات میں نے بزرگوں کو سنا کے، باقی سب باتیں میں نے آپ کو حدیث کی سنائی ہے۔ اور جب یہ بات ہے انسان پر شفقت زیادہ، چاہے وہ مومن ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ نیک ہے، چاہے وہ بدکار اور فاسق ہے، کوئی بھی۔ تو ان پر شفقت، کیا شفقت؟ ایسی کوئی بات نہ کہو جس سے ان کا دل دکھے۔ عزت ہر آدمی کی ہے، اس کا دھیان رکھو۔ اگر ان کو آپ کی ضرورت ہے، مثلا بوجھ لاد رکھا، اتروا دو، اٹھانا چاہیں اٹھوا دو۔ ان کو پانی کی ضرورت ہے تو آپ کے پاس پانی ہے، ان کو پانی دے دو۔ ان کو دوائی کی ضرورت ہے اور آپ ان کی دوائی کرا سکتے ہیں تو ان کو دوائی دے دو، کھانے کو دے دو، پہننے کو دے دو۔ اپنی سواری پہ بٹھا کے کچھ دور پہنچا دو۔ میں 2005 سے پہلے اکثر مدرسے کے چندے کے لیے سورت جایا کرتا تھا۔ گجراتیوں میں نے یہ بات دیکھی، ہم لوگ زیادہ تر سفر پیدل ہی کر لیتے تھے، پیسے بھی خرچ ہوتے تھے سواری میں، ہر جگہ سواری ملتی بھی نہیں تھی۔ تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ ہم جیسے لوگوں کو دیکھتے تو سواری روک لیتے، کہاں جانا مولانا، بیٹھیے، تو ہمیں وہیں چھوڑ کے آتے۔ بعض مرتبہ تو وہ خاص وہاں ان کو جانا نہیں ہوتا تھا، لیکن ہمیں وہاں چھوڑنے کے لیے پہلے وہاں چھوڑ کے پھر جاتے ہیں۔ آپ جا رہے ہیں، آپ کے پاس سواری میں گنجائش ہے،
تو بٹھا لو. یہ سب چیز اس میں مسلم غیر مسلم کی کوئی تمیز نہیں، اللہ کے سب بندوں کے لیے. یہ ہے مخلوق پر شفقت، مسلمان ہو غیر مسلم ہو سب پر شفقت. دیکھو یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے. تو پیارے بھائیوں یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرو، اپنے اندر پیدا کرو. اشراق کا وقت ہو گیا؟ جی ہاں ہو گیا. پہن دیجیے گا ذرا سے. پیارے بھائیوں یہ باتیں سننے سے ہماری سوچ اسلامی بنے گی. ایسے لوگوں کی باتیں سننے سے ہی سوچ بنے گی، اسی کے مطابق پھر عمل ہوگا. جب یہ بات آپ نے سنی، آپ کے دل میں بیٹھی، اس کو دل سے نکالیو نا، اس کو دل کے اندر مضبوط کریو، اس پر عمل کریو. بعض سخت دل لوگ، ظالم لوگ، ان کی بات سن کے ان کا عمل دیکھ کے آپ ظلم نہ کرنا، اس پر مت آنا. وہ اپنے ظلم کی کوئی وجہ بیان کریں گے، اس کا کوئی نفع بیان کریں گے، تو اس میں مت آنا. رحمت و شفقت کا برتاؤ سب مخلوق کے ساتھ، سب مخلوق کے ساتھ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کامل عطا فرمائے، شریعت و سنت کا اتباع نصیب فرماوے، اپنی محبت و معرفت عطا فرماوے. اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. سبحان اللہ و بحمدہ.